کربلا میں کیا ہوا، کتنا جھوٹ کتنا سچ، آخر تاریخ کربلا ہم تک کیسے پہنچی، ظلم و جور اور بربریت کا ایک ایک منظر کس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طرح جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا والوں کی مجلس پڑھنی شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واجمعین فاذکرونی اذکرکم۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں ظلم ہوا، کتنا جھوٹ کتنا سچ، اور آخر تاریخ کربلا ہم تک کیسے پہنچی۔ کربلا میں تو سارے شہید ہو چکے تھے، اور کربلا کا ایک ایک منظر، ایک ایک روایت ہم تک کیسے پہنچی، ظلم و جور اور بربریت کا ایک ایک منظر کس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فاذکرونی اذکرکم، پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جن ہستیوں کے کٹے ہوئے سروں نے نیزے کی انیوں پر بلند ہو کر وحدہ لا شریک کی گواہی دی، تو پروردگار عالم نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ان کے ذکر کو بلند رکھا، بلکہ بلند نہیں رکھا، کس طرح سے محفوظ رکھا، اور ان حقائق کو کس طرح سے ایک ایک انسان تک پہنچانے کا بہترین بندوبست کیا، اور کن کن شخصیات کے ذریعے اس حقیقت کو ہم تک پہنچایا، اور کس طرح سے ان ظالموں کی زبان سے ایک ایک راز کو اگلوایا۔ اگر ہم مقتل امام حسین علیہ السلام کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، راوی کا یہ بیان ہے، راوی نے یہ دیکھا، راوی نے یہ کہا، آخر وہ راوی ہے کون؟ 2 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر 3 امامتوں کا نزول ہوا، مطلب 3 حجتوں کا نزول ہوا، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور ظلم و جور کے ساتھ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کربلا کی زمین پہ امام زین العابدین علیہ السلام بھی موجود تھے، اور آپ نے کربلا کا ایک ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد روایات میں آتا ہے، کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام 36 سال کی زندگی جیے، کچھ ہی لکھتے ہیں 38 سال کی، اور کچھ نے بتایا کہ 40 سال زندہ رہے۔ جتنے سال بھی زندہ رہے، لیکن جب تک زندہ رہے امام حسین علیہ السلام پر نوحہ کنا رہے اور خون کے آنسو روتے رہے۔ کسی نے پوچھا امام حسین علیہ السلام سے، آپ ہر وقت روتے کیوں رہتے ہیں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، میں شہادتوں پر نہیں روتا، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا ماؤں، بہنوں اور پھپھیوں کی چادروں کو چھن جانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے؟ الشام 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 کر کے روتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام جب بھی گھر سے باہر نکلتے، کبھی کسی قصاب کی دکان کے سامنے سے گزر ہوتا تو اس سے پوچھتے کہ جو تم نے جانور ذبح کیا ہے، ذبح کرنے سے پہلے تم نے اس کو پانی پلایا؟ وہ کہتا، جی امام میں نے پانی پلایا۔ امام سجاد علیہ السلام گریہ بلند کرتے اور کہتے کہ مسلمانوں نے تو میرے بابا کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کے شہید کیا، اور میرا بھائی علی اصغر 3 دن کی پیاس کے بعد ہرملا کے تیر سے سیراب کیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے پورے کنبے کی شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہر ایک شہید وقت وداع سے پہلے آپ کے خیمے میں آپ سے ملنے کے لیے آتا، اور جب شہادت ہو جاتی، امام مظلوم کربلا اس کی لاش کو جب خیمے میں لے کر آتے تو آپ کو ہر شہید کی لاش پر لے جایا جاتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب تک زندہ رہے، لوگوں تک کربلا کے حقائق، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جو ظلم ہوا، کس کس موڑ پر کیا ہوا، اور کون کون سے ظلم سادات پہ کیے گئے، اور محمد و آل محمد کے کس کس حق کو غصب کیا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام بھی کربلا میں موجود تھے، اور تاریخ کی کتابوں کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 3 سے 4 سال کے درمیان تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں اپنے بابا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ قید بھی رہے۔ یہ سارا منظر امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے آنکھوں دیکھے گواہ ہیں۔
اور امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر العلوم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے مدینہ المنورہ میں پہلی یونیورسٹی کا انعقاد کیا جس میں فقہ، تفسیر قرآن اور شریعت کے مسائل کے حل بتائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے پہلی دفعہ سائنس کے علوم کو دنیا میں متعارف کروایا۔ اسلام کی بڑی بڑی شخصیات نے امام علیہ السلام کی اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور فقہ کے امام بنے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جہاں پر فقہ اور تفسیر قرآن پڑھاتے تھے وہاں پر کربلا کی تاریخ کا بھی ضرور ذکر کرتے تھے، اور وہ حقائق جو کربلا، کوفہ اور شام میں ہوئے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ شہزادی زینب جب مدینہ واپس آئیں تو مقتل کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ واپس آ کر بنو ہاشم کی حویلی میں حضرت ام البنین جو کہ عباس علمدار کی والدہ محترمہ ہے، ان کے گھر میں 4 دن کا قیام کیا۔ اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا بلکہ اپنے بھائیوں کے گھروں کے دروازے کھولتے رہے، اور مدینہ میں منادی ہوئی کہ سادات کا لٹا ہوا قافلہ شام، کربلا اور کوفہ سے ہو کر واپس آ چکا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میرا بھائی حسین مظلومانہ طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اور مدینے کی ایک ایک عورت نے آ کر بی بی زینب کو پرسا دیا، اور ہر عورت کو شہزادی زینب نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے حالات بتائے، اور بھائی کی مجلس کا انعقاد کیا جس میں مصائب حسین اور مصائب علی اکبر بیان کیے گئے، مصائب قاسم و اصغر بیان کیے گئے، اور مصائب عباس بیان کیے گئے۔ اس طرح جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا والوں کی مجلس پڑھنی شروع کی، اور شہزادی زینب کو اس طرح سے کبھی مدینہ، کبھی پھر دوبارہ شام اور کبھی مصر میں جا کر اپنے بھائی کے مصائب اور اپنے بھائی کی مجلس پڑھنے کا موقع ملتا رہا، اور وہ لوگوں کو بتاتی رہی کہ کس مظلومانہ طریقے سے میرے بھائی کو ذبح کیا گیا، میرے اہل عیال کو ذبح کیا گیا، اور ہم پر کون کون سے مظالم کس کس نے ڈھائے۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب حسین اور ان کے اہل عیال۔ کربلا کے میدان میں 72 شہداء لکھے جاتے ہیں۔ 72 شہداء میں 18 بنو ہاشم تھے، 18 بنو ہاشم تھے اور 54 اصحاب حسین علیہ السلام تھے۔ بنو ہاشم جو محمد و آل محمد تھے، اور اصحاب حسین مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف خاندانوں سے، مختلف تہذیبوں سے اور مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ اصحاب حسین میں شامل تھے۔ اب اصحاب حسین علیہ السلام میں شامل صرف مرد ہی نہیں تھے بلکہ اصحاب حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی تھے، ان کے خاندان والے بھی تھے، ان کے بچے اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ عاشورہ کے دن جب اصحاب حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی بیویوں کو اور ان کے بچوں کو قیدی بنا کے کوفے کے بازار میں لایا جاتا ہے، اب یہاں پر اصحاب حسین علیہ السلام کے جو اہل و عیال تھے کوفے کے بازار میں ان خاندانوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، ان کی بیویوں کو اور ان کے بچوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور صرف محمد و آل محمد کو قیدی بنا کر شام کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اب جو 54 خاندان تھے اصحاب حسین علیہ السلام کے، مختلف قبائل، مختلف تہذیب اور مختلف خاندان تھے، اب وہ جہاں کے رہنے والے تھے اپنے علاقے میں واپس گئے اور ارد گرد کے لوگوں کو انہوں نے کربلا کے مظالم کے بارے میں بتایا، کس طرح کس کس کی شہادت ہوئی اور کس کس نے کس کس کو مارا، اور کتنے ظلم و جور سے کس کو شہید کیا گیا، اور کس طرح سے شام غریبہ خیام کو لوٹا گیا، اور آل محمد کو اسیر بنا کے کوفے کے بازار میں کس طرح سے لایا گیا، اور کوفے کے مسلمانوں نے کس طرح سے آل محمد کا استقبال کیا، اور کس طرح سے محمد و آل محمد کو شام کے بازار کی طرف لے کر جایا گیا۔ ان کو تو چھوڑ دیا، لیکن دشمنی چونکہ آل رسول سے تھی، دشمنی چونکہ حسین علیہ السلام سے تھی، اس لیے آل رسول کو اور حسین علیہ السلام کی بہنوں کو اور ان کے اہل و عیال کو قیدی بنا کر شام کی طرف لے جایا گیا۔ ان عورتوں نے، ان خاندانوں نے محمد و آل محمد پر ہوئے مظالم کو دنیا میں پھیلایا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتایا، اور اس طرح سے عزاداری کا انعقاد ہوا، اس طرح سے محمد و آل محمد پر ہوئے مظالم اور کربلا کے مصائب لوگوں تک پہنچے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، اس کے بعد مختار ثقفی کا دور آتا ہے۔ مختار ثقفی کے جب کربلا برپا تھی اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے مختار ثقفی کو اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ مختار ثقفی کو جب حکومت ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا،
اس طرح انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چن چن کر امام حسین اور ان کے اہل عیال کے قاتلوں کو میرے پاس لایا جائے، اور جب بھی ان کے سامنے بنو ہاشم کا کوئی بھی قاتل آتا تھا تو وہ پہلے اس سے یہ پوچھتے وہ تلوار کی نوک پر تھے، کہتے تھے کہ اس سے پہلے میں تمہیں قتل کر دوں اور بدلہ خون حسین لوں، تم پر واجب ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کس طرح سے کس کو مارا۔ اور اس طرح ایک ایک قاتل نے خدا کے وعدے کے مطابق حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ پروردگار عالم ہی تھا کہ جس نے چاہا کہ میں شہادت حسین کو محفوظ رکھوں اور لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بناؤں۔ اس طرح ایک ایک قاتل نے اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے کس کس طرح کس شہید کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا۔ اس طرح سے کربلا کی حقیقت اور کربلا میں ہونے والے مظالم ہم تک خدا نے پہنچانے تھے، ہم تک خدا نے پہنچائے، کیونکہ پروردگار عالم کا وعدہ تھا فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ مقتل امام حسین علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو حمید ابن مسلم کا نام آتا ہے۔ حمید ابن مسلم یزید کا سپاہی تھا، یزید کا جاسوس تھا، جو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا جائے، اور اس کے لیے اس نے جاسوس بھیجے تھے، اور وہ جاسوس ایک ایک پل کی رپورٹ اس کو دیتے تھے، کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ جو سپاہی یا سپہ سالار میں نے وہاں پر بھیجے ہیں کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ یزید نے ان کو بہت بہت بڑے انعام کا لالچ دیا ہوا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جس کو میں انعام دوں گا کیا وہ اس انعام کا حقدار ہوگا یا نہیں۔ تو اس طرح ایک ایک ہوا ظلم۔ حمید ابن مسلم نے یزید کو خط کی صورت میں شام روانہ کیا، اور امیر مختار کی حکومت میں یہ سب خطوط حمید ابن مسلم کے لکھے ہوئے جو اس نے یزید کو لکھے تھے کہ کون کون سا ظلم کس کس نے کیا، کس کس طرح سے کیا، اکبر کا لاشا کیسے آیا اور حسین تڑپا، عباس کا لاشا کیسے آیا اور حسین تڑپا، علی اصغر کو کیسے تیر لگا اور حسین تڑپا، کس طرح سے بی بی صغرا کا قاصد علی اکبر کی لاش پہ آیا اور حسین تڑپا۔ اس نے ایک ایک حقیقت یزید کو لکھی۔ جب امیر مختار کو یہ خطوط ملے وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گئے، کیونکہ پروردگار عالم شہادت حسین کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آج تک پروردگار عالم نے حسین کی شہادت کو یاد رکھا ہے، اور قیامت تک یہ یاد رکھا جائے گا، اور حشر تب برپا ہوگا جب فاطمہ الزہرا قیامت میں حسین کا لہو لہان کرتا امت کے سامنے پروردگار عالم کی کچہری میں پیش کریں گی، اور بی بی رو کر یہ پوچھیں گی کہ پروردگار عالم میرے حسین کا کیا قصور تھا، میرے حسین کو اتنی مظلومانہ طریقے سے کیوں شہید کیا گیا۔ میں نانا کی امت سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے حسین کے خون کا بدلہ چاہیے، اور پھر یوم حساب ہوگا۔ اور پروردگار عالم نے چاہا اور چاہتا ہے اور قیامت تک یہ چاہتا رہے گا کہ جس نے اس کے ذکر کو بلند کیا وہ اس کے ذکر کو بلند رکھے گا۔